بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپریشن ہائی رسک عمران سیریز ناول بائی ظہیر احمد۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ کافرستان کے نئے سیکرٹ سروس کے سربراہ کا نام وجے ملہوترا تھا، جسے حال ہی میں اس کی اعلیٰ کارکردگی دیکھ کر سیکرٹ سروس کا چیف بنایا گیا تھا۔ وجے ملہوترا کا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے تھا، جہاں وہ کرنل وجے کے نام سے جانا جاتا تھا۔ سیکرٹ سروس میں بھی اسے کرنل وجے ہی کہا جاتا تھا۔ کرنل وجے ملہوترا بے حد سخت مزاج، غصیلی اور تیز طبیعت کا مالک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سیکرٹ سروس کے ممبروں کے ساتھ ساتھ دوسرے محکموں کے سربراہ بھی اس سے دبتے تھے۔ اس نے اپنی ذہانت اور چالاکی سے صدر اور وزیر اعظم سے ریڈ اتھارٹی حاصل کر لی تھی، اور اب وہ کسی بھی بڑے عہدیدار اور وزیروں کے خلاف بھی کام کر سکتا تھا، اور وہ کسی بھی مسئلے کا جواب دے ڈائریکٹ وزیر اعظم یا صدر کو ہو سکتا تھا۔ ریڈ اتھارٹی ہونے کی وجہ سے پورے کافرستان میں اس کی اچھی خاصی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ سیکرٹ سروس کی سربراہی سنبھالتے ہی اس نے اتنے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے تھے، جس کی وجہ سے بہت جلد اس کا نام پورے کافرستان میں گونجنے لگا تھا۔ آپریشن ہائی رسک کی اسپیشل میٹنگز میں اس کا شامل ہونا اور آپریشن ہائی رسک کے آپریشنل اسپاٹ کی حفاظت کی تمام تر ذمہ داری حاصل کرنا اس کی ذاتی کاوشوں کا نتیجہ تھا۔ اصل میں اسے پاک ایشیا سیکرٹ سروس اور ارلی عمران کے کارناموں اور ان کی دن بدن ساری دنیا پر بیٹھتی ہوئی دھاک نے پریشان کر رکھا تھا۔ کرنل وجے ملہوترا نے کئی بار صدر اور وزیر اعظم سے اس بات کی سفارش کی تھی کہ اسے پاک ایشیا میں کسی مشن پر بھیجا جائے۔ وہ علی عمران اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے ٹکرا کر انہیں ناکو چنے چبانا چاہتا تھا، لیکن صدر اور وزیر اعظم عمران اور اس کے ساتھیوں کی صلاحیتوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ عمران اور اس کے ساتھی کافرستان کے خلاف جب بھی کام کرنے کے لیے آئے تھے، وہ اپنی پوری طاقت استعمال کرنے کے باوجود ان کے گرد تک کو نہ پا سکے تھے۔ کرنل وجے ملہوترا کا جی کئی بار چاہا کہ وہ اپنا ریڈ اتھارٹی کارڈ استعمال کر کے یا خاموشی سے کسی روز پاک ایشیا چلا جائے اور عمران سمیت اس کے تمام ساتھیوں کا کلا کما کر دے، اور صدر اور وزیر اعظم پر ثابت کر دے کہ وہ جو کچھ کہتا ہے کر کے بھی دکھا سکتا ہے۔ مگر ملکی حالات اور سیاست میں ہونے والی روز بروز تبدیلیاں اسے ایسا کرنے سے دور رکھے ہوئے تھیں۔ اب جب ایکریمیا کی مدد سے بڑے پیمانے پر پاک ایشیا کو تھنڈر فلیش سے تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، اس سے کرنل وجے کو یہ یقین سا ہو گیا تھا کہ علی عمران اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو اگر اس مشن کا کسی طرح پتہ چل جائے تو وہ اس مشین کو تباہ و برباد کرنے کافرستان ضرور آئیں گے۔ اس صورت میں لامحالہ اس کا ان سے ٹکراؤ ہوگا اور وہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس اور خاص طور پر علی عمران کی گردن اپنے ہاتھوں سے توڑے گا۔ اگر ملکی مفاد اور سارے پاک ایشیا کو فنا کرنے کا مشن نہ ہوتا تو کرنل وجے ملہوترا پاک ایشیا کے خلاف ہونے والے اس مشن کی خبر خود عمران کو دے کر کھلے عام چیلنج کر دیتا۔ عمران پاک ایشیا کی سالمیت اور اس کی بقا کے لیے لامحالہ کافرستان پہنچتا اور کرنل وجے ملہوترا ان کے سامنے فولادی دیوار بن جاتا۔ مگر یہ ایسا مشن تھا جسے پہلے ہی ہائی رسک کا نام دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر نند لال کی ایجاد کردہ تھنڈر فلیش نامی مشین واقعی ایک ناقابل یقین اور انوکھی ترین ایجاد تھی، جس کی کسی بھی ملک میں موجودگی اس ملک کی طاقت اور وقار کو بڑھانے میں نمایاں کردار ادا کر سکتی تھی۔ اس مشین کی پاور اور رینج بڑھا کر اسے اپنے بڑے آپریشن کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ اس میں کامیابی کے 90% چانس تھے۔ اگر یہ مشن کسی بھی طرح فلاپ ہو جاتا تو اس سے کافرستان کو پوری دنیا کے سامنے جس طرح رسوائی اٹھانی پڑنی تھی، اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لہٰذا اس مشن کو آپریشن ہائی رسک کا نام دے کر ہر طرح سے انتہائی کانفیڈینشیل رکھا جا رہا تھا۔ وائٹ روز نامی ایک بحری بیڑے کو اسپیشل طور پر آپریشن اسپاٹ بنایا گیا تھا، اور کرنل وجے ملہوترا نے اپنی نگرانی میں تھنڈر فلیش مشین، ڈاکٹر نند لال اور دوسرے سائنسدانوں کو بحفاظت وہاں پہنچایا تھا۔ اس سمندری جہاز کی حفاظت کی تمام تر انتظامات خود کرنل وجے ملہوترا نے کروائے تھے۔ سمندر کے نیچے 20 جنگی آبدوزیں اس جہاز کی حفاظت پر مامور تھیں۔ اس بحری بیڑے میں 10 جنگی جہاز بھی موجود تھے جو کسی بھی آپریشن کے لیے ہائی الرٹ تھے۔ جہاز کو فضائی کور بھی دیا جا رہا تھا
نیوی کی جنگی بوٹس اس جہاز کی حفاظت کر رہی تھیں۔ اس سمندری جہاز سے 20 کلومیٹر دور تک مکمل طور پر سیکرٹ سروس کا قبضہ تھا۔ اس مخصوص ایریے سے نہ ہی کسی دوسرے جہاز کو گزرنے دیا جا رہا تھا اور نہ ہی کسی بوٹ کو۔ کرنل وجے ملہوترا یہ انتظام کر کے پوری طرح مطمئن تھا اور اسے کامل یقین تھا کہ اگر پاک ایشیا اپنا پورا زور بھی لگا دے تو وہ اس آپریشن اسپاٹ تک نہیں پہنچ سکتا، نہ سمندری راستے سے اور نہ ہی فضائی راستے سے۔ اس وقت کرنل وجے ملہوترا اپنے آفس کے جہازی سائز کے ایک کمرے میں بڑی سی میز کے پیچھے بیٹھا آپریشن ہائی رسک کی فائل پڑھنے میں مصروف تھا۔ اس کے سامنے میز پر کئی رنگوں کے فون پڑے ہوئے تھے کہ اچانک سفید رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس، کرنل وجے اسپیکنگ۔ کرنل وجے ملہوترا نے فائل سے نظریں ہٹا کر ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھاتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، سرن سنگھ بول رہا ہوں باس۔ دوسری طرف سے ایک باریک مگر مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ سرن سنگھ کرنل وجے ملہوترا کا نمبر 2 تھا۔ یس سرن سنگھ، کیا بات ہے؟ اس وقت کیوں کال کی ہے؟ باس، آپ کو ایک ضروری اطلاع دینی تھی۔ کیسی اطلاع؟ پاک ایشیا سے اطلاع ہے باس۔ پاک ایشیا میں ان دنوں ایکریمیا کی ایک مشہور دہشت گرد آرگنائزیشن ریڈ اسٹارز کام کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنے مخصوص طریقے سے پاک ایشیا کے دارالحکومت میں اس قدر زبردست تباہی اور بربادی پھیلا دی تھی جس سے پاک ایشیا کی ساری مشینری فیل ہو کر رہ گئی تھی۔ ریڈ اسٹارز نے دارالحکومت کی املاک کو بے پناہ نقصان پہنچایا تھا اور ہزاروں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ 5000 سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے۔ ان کے خلاف پاک ایشیا سیکرٹ سروس پوری طاقت سے کام کر رہی تھی۔ ابھی اطلاع ملی ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے سرکردہ رکن علی عمران نے ریڈ اسٹارز کا مکمل خاتمہ کر دیا ہے۔ کیا تم ہوش میں تو ہو سرن سنگھ؟ ریڈ اسٹارز دنیا کی انتہائی طاقتور اور خوفناک تنظیم ہے۔ اس تنظیم کا ہر ممبر اپنی جگہ انتہائی طاقتور اور مارشل آرٹس میں انتہائی حد تک مہارت کا درجہ رکھتا ہے۔ انہیں ایکریمیا جیسے سپر پاور ملک کی سرکاری تنظیمیں نہیں ختم کر سکیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ علی عمران نے اس تنظیم کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔ کرنل وجے ملہوترا کا لہجہ پھاڑ کھانے والا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں باس۔ پاک ایشیا سے ہمارے فورن ایجنٹ دلیر سنگھ نے یہی رپورٹ دی ہے۔ عمران نے ان سب کو مار کر ان کی لاشیں شہر کے سب سے بڑے چوراہے میں پھینکوا دی تھیں تاکہ وہ دنیا کو بتا سکے کہ وہ دہشت گردی کرنے اور کروانے والوں کا کیا حشر کر سکتا ہے۔ ریڈ اسٹارز آرگنائزیشن کے 6 ممبر تھے۔ ان سب کی لاشیں پاک ایشیا کے دارالحکومت کے چوراہے پر پڑی ہیں، جنہیں عالمی میڈیا بھرپور کوریج دے رہا ہے۔ سرن سنگھ نے کرنل وجے ملہوترا کا ترش لہجہ سن کر سہمے ہوئے لہجے میں کہا، کرنل وجے ملہوترا کے حلق سے زخمی بھیڑیے جیسی گراہٹ نکلی۔ اس کے علاوہ 016 نے یہ بھی اطلاع دی ہے باس کہ پاک ایشیا کو سمندر میں موجود ہماری وائٹ روز پر بھی شبہ ہو گیا ہے۔ سرن سنگھ نے چند لمحے توقف کے بعد کہا۔ یہ بات سن کر کرنل وجے ملہوترا اس بری طرح سے چونک پڑا جیسے اس کے سر پر کسی نے ہتھوڑا دے مارا ہو۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ انہیں کیسے معلوم ہوا کہ سمندر میں ہمارا وائٹ روز شپ موجود ہے، اور کیا شبہ ہوا ہے انہیں؟ کرنل وجے ملہوترا نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، باس، ہمارا فورن ایجنٹ 016 پاک ایشیا نیوی میں ہے اور اس کی ڈیوٹی ریڈار سیکشن میں ہے۔ حال ہی میں پاک ایشیا کے ایک سائنسدان نے ایک ایسا سپر ریڈار ایجاد کیا ہے جس سے 200 میل تک کی دوری تک نہ صرف سمندر کی انتہائی گہرائی میں سب میرینز کو دیکھ لیا جاتا ہے بلکہ ہزاروں فٹ کی بلندی پر اڑنے والی جنگی طیاروں کو بھی آسانی کے ساتھ مارک کر لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ریڈار کی مدد سے جنگی جہازوں، شپوں اور سب میرینز میں موجود اسلحے کی تفصیل کا بھی آسانی سے پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سائنسدان نے اسی ٹائپ کی ایک سپر ٹیلیسکوپ بھی تیار کی ہے جس سے جہاز اور شپس میں موجود ایک انسان کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ 016 کے مطابق پاک ایشیا کی ایک نیوی کمانڈر نے بھی ابھی سپر ریڈار سے وائٹ روز اور اس کی سیکیورٹی کو چیک کیا ہے، اور اس کی اطلاع نیوی کمانڈروں کے ساتھ ساتھ ایڈمرل کو بھی دے دی گئی ہے۔ ان کی سپر ٹیلیسکوپ میں ابھی کچھ گڑبڑ ہے جس کی وجہ سے ابھی انہیں وائٹ روز شپ کی ہیئت اور اس میں موجود افراد اور نظام کا پتہ نہیں چلا۔ اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ اس شپ کو تباہ کرنے کی ہر ممکن کارروائی کر سکتے ہیں، سرن سنگھ نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور کرنل وجے ملہوترا کا چہرہ حیرت اور پریشانی سے بگڑتا چلا گیا۔ کیا سپر ریڈار اور سپر ٹیلیسکوپ کے بارے میں اللہ حکام کو پہلے سے خبر تھی؟ نہیں باس، فورن ایجنٹ 016 نے ان ایجادوں کے بارے میں ابھی اور صرف ہمیں ہی رپورٹ دی ہے۔ ان ایجادات کو حال ہی میں نیوی کے سپرد کیا گیا ہے جس کے استعمال سے انہیں میلوں دور کھڑا وائٹ روز شپ آسانی سے دکھائی دے گیا، سرن سنگھ نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے آپریشن ہائی رسک کا اسپاٹ اس وقت پوری طرح پاک ایشیا کی نظروں میں ہے۔
ظاہر ہے اگر وہ وائٹ روز شپ کو سپر ریڈار سے دیکھ سکتے ہیں تو ان کی نگاہوں سے وائٹ روز کی غیر معمولی سیکیورٹی کیسے چھپ سکتی ہے؟ اس قدر ٹائٹ سیکیورٹی دیکھ کر وہ یقیناً کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ چکے ہوں گے کہ کافرستان ان کے خلاف کوئی بڑا آپریشن کرنے والا ہے۔ کرنل وجے ملہوترا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، یس سر، معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہاں، سمندر میں وائٹ روز کی سیکیورٹی کی اس وقت پوزیشن کیا ہے؟ کرنل وجے ملہوترا نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ سمندر کے نیچے 20 سب میرینز ہر قسم کے خطرے سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ کیشیا کی طرف سے آنے والی سرحدی رستے پر تقریباً 25 کلومیٹر کے ایریا میں ہاف سرکل کے طور پر مائنز لگا دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ سمندر کی سطح پر جہاز کے گرد اور 10 کلومیٹر کے ایریا میں گن شپ لانچیں موجود ہیں جن پر اینٹی کرافٹ میزائل نصب ہیں۔ جہاز پر ہمارے 10 جنگی طیارے موجود ہیں جو کسی بھی لمحے ہنگامی طور پر پرواز کرنے کے لیے ہائی الرٹ ہیں، اور وائٹ روز پر 3 گن شپ، ہیلی کاپٹر اور اس سے کچھ بلندی پر 2 جنگی طیارے مسلسل پرواز کر رہے ہیں۔ سرن سنگھ نے وائٹ روز کی سیکیورٹی کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ہاں، انڈر سی ورکنگ پوزیشن ٹھیک ہے۔ میں ابھی وائس ایئر مارشل سے بات کر کے 3 گن شپ، ہیلی کاپٹر اور 2 جنگی جہاز وہاں بھجوا دیتا ہوں۔ تم ایسا کرو کہ کافرستان کے تمام انٹرنیشنل بارڈرز لائنز کے گرد اپنے آدمی تعینات کر دو۔ ہر طرف ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ کوئی بھی کسی بھی راستے سے کافرستان میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے ختم کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ ایئرپورٹس پر بھی آدمی بھیج دو جو ہر آنے جانے والے پر کڑی نظر رکھیں۔ اسپیشل میک اپ چیکر کیمرے ہر جگہ نصب کروا دو۔ مجھے یقین ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس ہمارے ملک میں ضرور آئے گی۔ انہیں آنے دو، مگر اس بار ان کا کافرستان سے کسی بھی طرح زندہ بچ کر نکل جانا ناممکن بنا دو۔ جس کسی پر معمولی سا بھی شک ہو، اس سے بات بعد میں کرنا، گولی پہلے مارنا۔ بے شک سینکڑوں بے گناہ انسان مارے جائیں، بعد میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ کرنل وجے ملہوترا نے انتہائی سنگ دلانہ انداز میں کہا اور سرن سنگھ کو ہدایات دینے لگا کہ اسے مزید کیا کرنا چاہیے۔ وہ پاکیشیا سیکرٹ سروس اور علی عمران کو ہر ممکن طریقے سے ختم کرنے کا قطعی اور آخری فیصلہ کر چکا تھا۔ اس کے لیے اسے جو سہولیات میسر تھیں وہ ان سب کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، کیونکہ اسے ریڈ اتھارٹی ہولڈر ہونے کی وجہ سے کوئی بھی روک نہیں سکتا تھا۔